رسول کریم اما بعد، ہمارا یہ رمضان کا جو بیان شروع ہوا تھا کہ رمضان جو ہے تربیتی دورانیہ ہے، جس میں کہ انسان کی جو مشینری ہے اس کی مینٹیننس کا کام کرنا ہے۔ اس کو کیا لفظ بولا تھا؟ اس کے لیے پردہ کو اس کے لیے 4 اعمال دیے گئے ہیں: روزہ، قرآن پاک کی مشغولیت تراویح کی شکل میں، پھر اعتکاف اور صدقہ فطر۔ تو 2 پہ اعتکاف بیان ہو گیا تھا نہیں جی؟ تو 2 اعمال رہ گئے بیان سے، ایک اعتکاف اور ایک صدقہ فطر۔ اور جنہوں اعتکاف کا عمل ایسا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس وقت جو ہے تم نے خواہش نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس میں اعتکاف حکم آیت میں آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جو ہے تو اعتکاف کیا ہے، آخری 10 دنوں کا۔ بدر کی جنگ 17 رمضان مبارک کو ہوئی اور اس وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، تو اس کو اگلے سال میں 20 دن کر کے اعتکاف پورا کیا، اور زندگی میں ایک بار آپ نے پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ کی 3 سنتیں ہیں: ایک 10 دن کا اعتکاف جو ہمیشہ کیا ہے، ایک 20 دن کا اعتکاف جو ایک بار کیا ہے، اور ایک مہینے کا اعتکاف جو ایک بار کیا ہے۔ اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر دین میں لگنا ہے، اس کی نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتکاف کے 10 دن اور حج کے 5 دن، اس میں جو ہے تو مکمل دنیا سے چھوڑ چھاڑ کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے تو مصروف ہونا ہے۔ اعتکاف کے 10 دن جو ہے تو اعتکاف میں مصروف ہونا ہے، اور حج کے 5 دن جو ہے حج میں مصروف ہونا ہے۔ اس میں سارے تعلقات دنیا کے ترک کرنے ہیں، اس طرح کے رہبانیت میں ترک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رہبانیت نہیں۔ اور اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی نے 10 اشرائے عقیدت کا اعتکاف کیا، اس کو نفل 2 حج 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت کون سی بیان کرتے تھے؟ ایک دن کے اعتکاف، 3 خندق، ایک دن کے اعتکاف سے آدمی جو ہے وہ 3 خندق کے دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور ہر ایک خندق جو ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور اعتکاف والا اپنے اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں کو نہ کر سکے، جنازے میں نہ جا سکے، مریض کی عادت پر نہ جا سکے، اور کسی پر مصیبت پڑی اس کی مدد کو جا سکے، اور اس کے دل میں ایسی حسرت ہو کہ اگر میں مائل ہوتا تو میں یہ کام بھی کرتا، اس کا ثواب بھی اعتکاف والے کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو بہت مبارک عمل ہے۔ اور ہر مسجد میں ایک آدمی کا ہونا تو یہ سنت موقعہ کفایہ ہے، یعنی ایک آدمی کا بیٹھ کے مسجد میں سب کی طرف سے ادا ہوگی، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے کو نکاح ہوگا۔ کسی مسجد میں ایک آدمی اعتکاف کرنے کے بیٹھا تو سارے کو نکاح ہوگا، اور ایک ہی بیٹھ گیا تو سارے کے سارے جو تھے ان کو ان کی طرف سے ادائیگی ہوگی۔ تو اس صورت موقعہ کفایہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک اعتکاف والا آدمی ضرور ہونا چاہیے۔ اور میں نے گاؤں میں بھی تاکید کی کہ اعتکاف ضرور کریں گے، اور خالی نہ چھوڑے مسجد کو۔ تو میں کہا کہ اعتکاف کیا تھا جی، کس نے کیا تھا؟ تو ایک غریب آدمی جو دیہڑی کا مزدور تھا، اس کا روزہ بتایا، فلاں نے کیا تھا۔ میں نے کہا غریب آدمی کو آپ لوگوں نے 10 اعتکاف میں بتایا، تو 10 دنوں کی جگہ مزدوری کون کرے گا؟ تو نے کہا آؤ گا وہ مسئلہ دیہڑے فیصلہ کھڑے ہو کہ دیہڑی کا فیصلہ آپ نے کر کے اس کے ساتھ اس کو اعتکاف میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس میں اعتکاف ہے ذوق و شوق والا آدمی اور عبادت والا آدمی، عبادت کے شوق والا آدمی، ایماندار آدمی، سمجھدار آدمی کا اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ سب کی طرف سے جو ہے فائدہ ہو۔ اور اعتکاف کے دوران جو ہے تو ایک جب آدمی بالکل دنیا سے کٹ کٹ آ جاتا ہے تو اس کو مکمل یکسوئی اور مکمل اللہ کا تعلق اور آخرت کی فکر اور آخرت کو اور کو نصیب ہوتا ہے، اور
جب آدمی تنہا ہو کر اکیلے ہو کر بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنی جذباتوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے. اس کو اب تنہا ہو گیا، چھوٹ گیا، سب سے ساری فکروں سے آزاد ہو گیا. اب اس کو اس فکر کی توفیق ملے گی کہ میں نے کیا ذمہ تھی، جن میں سے کتنی کوتاہی مجھ سے ہوئی اور کیا مجھے کرنا چاہیے تھا، آئندہ کے لیے میں کیا کروں. یہ سب چیز کا غور و فکر اس کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر جو ہے تو اعتکاف میں ایک بڑی فضیلت اعتکاف کی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کا ملنا. اعتکاف والے آدمی اگر مسجد میں سویا ہوا بھی ہو تو اس کو لیلۃ القدر کے ثواب عبادت کا ثواب اس کو مل گیا کرتی ہے سویا ہوا. اور یہ اس کی 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنے ہو گئے؟ 84 سال. 84 سال کتنے مہینے؟ 1000 جی 2 سال 4 مہینے، تقریباً 4 مہینے. 84 سال 4 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب. پچھلی امتوں کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اتنی ان کی عمریں ہوئی تو 1000 سال 500 سال لمبی عمریں پہلے زمانے میں ہوئی، اور اتنا عرصہ انہوں نے جہاد کیا، اتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی. تو صحابہ کرام کو اس بات کا غم ہوا کہ کاش ہماری اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی کرتے، لیکن ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم کیا کریں. اس امت کی عمریں جو ہیں تو 60 اور 100 کے درمیان ہی ہیں، 60-80 کے 60-90 کے درمیان ہی. تب ایک کو افسوس ہوا تو نظر کیا کہ سورۃ القدر نازل ہوئی کہ تمہیں ایک ایسی رات دی گئی ہے جو 84 سال اور 4 مہینوں کے برابر اس کی عبادت کا ثواب ہے. تو کیا تم نے زندگی میں ایک 10-12 راتیں اگر پا لی انتخاب کر کے تو گویا ان امتوں کے برابر ہوں گے. یہ اس کا اعتکاف کی ہے کوشش کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ ہمارے گھر میں روزوں کو شوق سے بیٹھے اور مسجد کو آباد رکھے اپنے دھنوں میں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت اعتکاف کا طریقہ شروع کیا تو اس میں ہندوستان میں اعتکاف 1000 آدمی ان کے ساتھ اعتکاف. یہاں پاکستان میں فیصل آباد میں کیا، اس میں 1000 کے قریب آدمی. انگلینڈ میں کیا، جنوبی افریقہ میں کیا. اور صرف جو لوگ ان کے ساتھ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے حکومت زندگی بڑھتی ہوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا. ماشاء اللہ اعتکاف کا جو ثواب کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اکثر لوگ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، فالتو پھر رہے ہوتے ہیں. اگر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو ممکن ہے کہ جمع کریں، ملک کے ثواب حاصل کریں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کا فطر ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی موقع پر بھی غریبوں کو بے سہارا بے آسرا نہیں چھوڑتا ہے. ہر موقع پر غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو ایسا بندوبست کرتا ہے کہ ان کا احساس محرومی نہ ہو. ہمیشہ کے لیے ایسا بندوبست کرتا ہے اسلام کہ وہ مالداروں کے درمیان رہتے ہوئے اس بات کو محسوس نہ کرے کہ ہم بے آسرا اور بے چارہ اور بے سہارا ہے اور سب کچھ معاہدت کو ہی حاصل ہے. جس معاشرے میں ایسی بات ہو کہ ان کے جو ہے تو غریب نظر انداز ہوتے ہوں، اس معاشرے میں ہمواری نہیں ہوتی ہے، اس معاشرے میں ہم سکون نہیں ہوتا ہے. اس کے غریبوں کے دلوں میں مالداروں کی محبت نہیں ہوتی، اس کے غریبوں کے دلوں میں مالداروں کی نفرت ہوتی ہے. ان کے فائدے کا نہیں سوچتے ہیں، ان کے نقصان کی ترتیبیں سوچنے کے لیے ان کے سامنے آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور باقی صدقات اس ترتیب سے مقرر فرمائے ہوئے ہیں کہ اگر یہ صحیح طور سے ادا ہوں تو اس امت مسلمہ کا کوئی آدمی بے سہارا بے چارہ بغیر کھانے پینے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر آسرے کے، علاج کے نہیں رہتا ہے. اتنا زیادہ وہ سرمایہ ہے زکوٰۃ عشر کا اور صدقات واجبہ کا اتنا سرمایہ ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہو تو کوئی آدمی بے چارہ بے سہارا بغیر کھانے پینے، بغیر کپڑے لباس کے، بغیر علاج معالجے کے نہیں رہ سکتا. یہ کہ اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ادا نہیں کرتے. مالدار لوگ اپنے صدقات واجبہ کی ادائیگی
فکر نہیں کرتے ہیں. جیسے غریب بے سہارا بیچارہ رہ جاتے ہیں اور ایک غریب بیچارہ بے سہارا رہ گیا ہو, صحت اس کی ٹھیک ہو, وہ مضبوط ہو, تو پھر وہ جرائم پیشہ بن کر یہ چیزیں جو ہے وہ جرائم کے ذریعے تنگ کر کے پریشان کر کے ان مالداروں سے وصول کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایسی بیچارگی کی طرف دھیر دیا گیا کہ اس کو اس کے لیے صحیح راستہ آسان نظر ہے. تو اسے صدقہ فطر مقرر کیا گیا. آج کل جو ہے تو 2920 کروڑ مل رہا ہے. 2700 ایک 2700 والی ایک 2900 والی ہے. 2700 والی کو کر لیں تو من کی کتنے ہو گئے؟ 4400. 4400. اس میں سے 400 آپ نکال لیں پسائی کی تو 400 کو گندم کی قیمت رہے گی. 400 کو آپ 50 پر تقسیم کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ 80 آ گیا. 4000 کو 50 پر تقسیم کریں کتنا آ گیا؟ 80 آ گیا. 80 کو آپ 2000 رکھتے ہیں تو کتنا ہو گیا؟ 160. 160 ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے. اور ہر ایک آدمی کے ذمہ اپنا اور اپنے نابالغ بال بچوں کا صدقہ فطر, اور غلام نہیں ہے پہلے زمانے میں غلام, اپنا اور اپنے نابالغ بال بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک آدمی کے ذمہ ہے. اور کم سے کم جو ہے 180 جو ہے تو میں نے غریب سے غریب آدمی کے وہ کم سے کم معاملے والے آدمی کے ذمہ کے لیے بتایا 180 ہے. ورنہ اگر آدمی یہ کھجور کا مدد کرے تو ہزاروں میں آتا ہے, کشمیر کے اور ہزاروں میں آتا ہے. تو مالدار لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں صدقہ فطر ادا کریں. ہم صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب صدقے کا ہے, صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کے پھر دوگنا ثواب ہے. ایک صدقہ فطر کے حکم کی ادائیگی اور ایک جو ہے اس کو صدقہ خیرات غریبوں تک پہنچنا. آخری حصے میں ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کو پیسہ مل جائے اور وہ اپنی ضروریات اور عید کے مطابق کی ضروریات کو پورا کر سکیں. صدقہ فطر کا حساب کر کے یہ جو ہے جلدی آخری حصے میں ادا کر دینا چاہیے تاکہ محتاج غریب لوگوں کے پاس پیسہ پہنچے, کو اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور احساس معلومی میں مبتلا ہو. تو آج ہمارا جو ہے تو اعتکاف سے پہلے کا جمعہ تھا. اعتکاف کا بیان جو ہے تو رمضان کا بیان آج مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.